اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ہمارے تمام مسلمین اور مؤمنین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی کام حکمت اور فلسفے سے خالی نہیں ہے، یعنی اس کے تمام کام اس انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور اس میں انسان کے لیے فائدہ ہے، اس میں انسان کے لیے کمال ہے، اس میں انسان کے لیے سعادت ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق اگر ایک انسان مریض ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، تو اس مرض میں کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ ضرور اس مرض میں یا تو اس مرض کا جو سبب ہے، مسبب ہے، یہ خود انسان ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، مثلا اس نے زہر کھایا، تو زہر کھانے کی وجہ سے جو مرض اس انسان کو لاحق ہو گیا، اس کا سبب خود وہ انسان ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال دیا۔ لیکن کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے جس میں ہمیں ظاہراً معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس وجہ سے یہ مرض ہمیں لاحق ہو گیا ہے، تو اس مرض میں انسان کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ مرض خالی نہیں ہے۔ جس طرح روایت میں ہے کہ بیماری کئی قسم کی ہے اور اس کی کئی علت اور اسباب ہو سکتی ہیں۔ فَإِنْ قَالَ إِنَّ الْمَرَضَ عَلَى وُجُوهٍ شَتَّى، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرض کی کئی قسمیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں اس کی۔ مرض و بلوہ، ایک وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ وَمَرَضُ الْعُقُوبَةِ، اور ایک وہ بیماری ہے جو انسان کے لیے سزا کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی انسان کے لیے وہ بیماری سزا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کی گناہیں جو ہے نا معاف کی جاتی ہیں۔ اور ایک وہ بیماری ہے وَمَرَضٌ جُعِلَ عَلَيْهِ الْفَنَاءُ، اور ایک وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے موت کا فرشتہ آنے والا ہے۔ یعنی مرض کی یہ دو بہت اہم خصوصیت، بلکہ تینوں جو خصوصیات ہیں کہ یا امتحان کی وجہ سے ہے، یا گناہوں کی وجہ سے ہے وہ بیماری، یا انسان کے لیے وہ موت کا سبب بنتا ہے۔ یہ تینوں جو ہیں ہمارے مسلمان عقیدے کے مطابق، ہمارا جو توحیدی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کے مطابق اگر ان تینوں کو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں۔ امتحان، جب کسی بچے سے بھی کوئی استاد امتحان لینا چاہتا ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو اذیت کرنا چاہتا ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے مقام کو بلند کرے اور اس میں حوصلے کی شدت پیدا ہو جائے، اس میں ہمت پیدا ہو جائے، اس ہمت کی وجہ سے وہ سعادت اور کمال اور ترقی کی طرف آگے بڑھیں۔ یہ اس لیے کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی امتحان سے نہیں بچ جائے گا اس دنیا میں۔ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں پہ کسی نے بچنا نہیں ہے، کسی کو بیماری لاحق ہو جائے گی، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہوگا، کسی کو اقتصادی مسئلہ ہوگا، کسی کو دوسرے مسائل ہوں گے، اجتماعی کوئی بھی مختلف مسائل ہوں گے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں امتحان اور آزمائش سے نہیں بچ سکتا۔ لہٰذا اس کے لیے ہم مائنڈلی طور پہ ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ امتحان تو ہمارے اوپر اس نے آنا ہے، چاہے امتحان جسمی امتحان ہے، اقتصادی امتحان ہے، بچوں کے حوالے سے ہے، کسی بھی حوالے سے امتحان تو ہمارے اوپر آنے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ امتحان ہمیں کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا درجہ بلند ہو جائے، ہمارے مقامات بلند ہو جائے، ہم سعادت کی طرف آگے بڑھیں، ہم کمالات کی طرف آگے بڑھیں، ہم ترقی کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ تو بیماری بھی ایسی ہی ہے کہ وہ بھی کبھی امتحان کا سبب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہمارے گناہیں ہوتی ہے، ہماری جو غلطیاں ہوتی ہے، ہماری جو لغزشیں ہوتی ہیں، ان لغزشوں اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان پر وہ بیماری، انسان کے اندر وہ بیماری پیدا کرے، اور اس کی وجہ سے اس کی وہ گناہیں جو اس نے کی ہیں، وہ گناہیں اس کی معاف کی جائیں۔ یہ بھی تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ گناہیں ہماری آخرت تک نہ پہنچے۔ آخرت میں ان گناہوں کا جو سزا ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے اس دنیا سے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف اور کرم ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے
کہ وہ اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی لطف کے ساتھ اس دنیا میں ہمیں بیمار کرتا ہے اور بیماری کی وجہ سے ہماری گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے بیماری کی کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر موت آتا ہے، تو ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ جب سے انسان، یعنی انسان کے جو خلقت کے جتنے مراحل ہے، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر اس دنیا میں آ جاتا ہے، پھر اس دنیا کے بعد عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ دنیا کمال ہے، یعنی وہ اس دنیا میں جب آ جاتا ہے وہ ایک درجہ اوپر آ جاتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے مر جاتے ہیں اور عالم برزخ کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم ایک درجہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور جب عالم برزخ سے عالم قیامت کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمارا درجہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمال کے مراحل ہے، یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق موت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ ہمارے کمال کے لیے ہے۔ یہ جو ہم وہ ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیں غم محسوس ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ اضطراب کے شکار ہو جاتے ہیں، یا خود ہمارے اوپر کبھی مثلا یہ ہو جائے کہ موت کی بات جب ہو جائے، یا کسی رشتہ دار کے بارے میں یا بچے کے بارے میں یا کسی کے بارے میں موت کی بات آ جاتی ہے، اس وجہ سے ہم غم کے شکار ہو جاتے ہیں، اضطراب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس دنیا میں چونکہ ہم آپس میں رہ رہے ہیں، آپس میں ہمارے اندر ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ ہم انسان ہیں تو انس کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں آپس میں۔ اس محبت اور انس کی وجہ سے جدائی ہمارے لیے سخت ہوتی ہے، اس جدائی کی وجہ سے ہم غمگین ہو جاتے ہیں، ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر اضطراب اور غم آ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے، وگرنہ موت تو کوئی بری چیز نہیں ہے۔ موت تو انسان کے کمال کے لیے ایک اور درجہ ہے، ایک اور مرحلہ ہے۔ اگر کوئی بیماری موت کے لیے بھی ہو، یعنی جس کی وجہ سے موت بھی آ جائے، تو وہ بیماری ہمارے لیے کمال کا سبب ہے، اس کی وجہ سے ہم کمال کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر کوئی بیماری ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہو، یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، مفید ہے، نافع ہے۔ اور وہ بیماری جس کی وجہ سے ہمارا امتحان لیا جاتا ہے، ممکن ہے بعض لوگ جو ہے ناشکری کریں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر شکر کریں، اور شکر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح قرآن میں فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا، یعنی میرے جتنی بھی چیزیں ہیں، میں نے جو نعمات دیے ہیں، سب چیزیں، تمام چیزیں، اگر تم نے اس پر شکر کیا تو میں تمہیں اور بڑھا دوں گا، تمہیں بہت کچھ اور دوں گا، اور یقیناً دوں گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں امتحان کی حالت میں بھی اس پر شکر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور جو گناہوں کی وجہ سے ہے وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر موت کی وجہ سے بھی آئے، اس کے لیے بھی ہمیں زیادہ اضطراب اور غم کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف ایک چیز کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کے نقصان کا سبب نہ بنیں، کسی کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں، کسی کی زندگی کو خراب نہ کریں، اور کسی مومن، مسلمان، انسان، حیوان، کسی کو بھی اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی اجتماعی زندگی کو سدھاریں، اپنے اجتماعی اور انفرادی زندگی کو اسلام، دین محمد و آل محمد کے مطابق اس زندگی کو سنواریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارے جتنے بھی کام ہیں، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہمارے اوپر جو کچھ بھی آتا ہے وہ اپنے درگاہ عالیہ میں قبول کرے گا، اور ہمارے لیے موت، زندگی کوئی فرق نہیں کرے گا۔ اگر ہم زندہ ہوں یا مریں، یہ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں کرتا۔ وہ چیز جو ہمارے لیے فرق کرے گا وہ یہ ہے کہ کیا ہم اچھے ہیں یا اچھے نہیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔